اس وقت ڈاکٹر جمیلہ عالم الہدا یہ بیگم صاحبہ ہیں ایران کے صدر کی، وہ ہمارے روبرو ہیں، ہم بات چیت شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ یور ایکسلنسی، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان آنے پہ، پاکستان کے لوگ بہت خوش ہیں۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں، ہم ہمسائے ہیں، پھر ہمارا ایک مذہبی ثقافتی سوچ بھی یکساں ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پاکستان آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں پاکستان کے بارے میں کیا پرسیپشن تھی؟ سلام عرض میکنم خدمت میں آپ کی خدمت میں اور محترم آڈینس کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور بہت خوش ہوں کہ دوست اور برادر ملک پاکستان کا میں نے وزٹ کیا ہے۔ پاکستان آنے سے پہلے میرا سوچ یہاں کے لوگ اور یہاں کے اس ملک کے بارے میں پازیٹیو تھا، اور یہ میں بتا سکتی ہوں کہ اب میری یہ سوچ اور بھی پازیٹیو ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ بھی ایجوکیشن ریلیٹڈ پی ایچ ڈی ہے۔ تو پاکستان اور ایران ایجوکیشن کے شعبے میں کیسے تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں؟ ہمارا تو مذہب بھی ایجوکیشن کا درس دیتا ہے۔ ما در ایران میں 15 میجرز ایسے ہیں جو کہ مختلف لیول آف ایجوکیشن پہ بیچلر سے لے کے پی ایچ ڈی تک ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی ہے ایران میں جو کہ اسپیسیفکلی ٹیچرز کے لیے ہے، جو کہ اسکولز میں ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جس کو ایجوکیشنسٹ یونیورسٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور یہ ایران کا سب سے بڑا گورنمنٹ یونیورسٹی ہے۔ اسم دانشگاه فرهنگیان۔ ہمارے ریجن میں، ہمارے اس خطے میں ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل بہت ہی مظالم ڈھا رہا ہے، اور وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے، جینوسائیڈ کی جا رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں؟ خیلی مشکل پیچیده ای هست۔ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ صرف ہمارا اسرائیل سے نفرت کی بات نہیں ہے، بلکہ فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، اور یہ ایک وائلنس بھی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی وائلنس ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے انسان اور بشر کے خلاف ہے، یعنی بشریت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف یہ ایک وائلنس ہے، اور یہ تمام ادیان کے خلاف ایک وائلنس ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں ہو رہی ہے۔ متاسفانه سکوت بقیه باعث شده که اسرائیل اس سے بڑھ کے جو ایک بات جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری خاموشی ہے، دوسروں کی خاموشی، جس نے اسرائیل کو انکریج کیا ہے کہ وہ اپنا وائلنس اور اپنا کرائم جو ہے وہ فلسطین میں جاری رکھے، اور خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا ان لوگوں کو جو کہ جرم و جنایت کے بدلے خاموشی اختیار کیا ہوا ہے۔ کسانی که در برابر چنین جنایت ان کی خاموشی اس گناہ سے بھی اور اس جرم سے بھی بدتر ہے جو کہ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، اور اس کی پنشمنٹ یقیناً بہت بڑی ہوگی۔ بدتر از جنایت سکوت در برابر جنایت هست۔ خاص طور پر آپ خود ایک خاتون ہیں، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، ہم تو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، آہو بکا ہے، وہاں چیخ و پکار ہے، اس کے بدلے میں کوئی رحم نہیں ہے، بمبنگ ہے، وہاں پر تباہی ہے اور مسلسل تباہی ہے۔ بطور خاتون آپ کیا فیل کرتی ہیں اس وقت؟ بدون شک از جنایت هیچ کس یقیناً کوئی بھی شخص ظلم، جرم اور جنایت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اس سینس میں
کہ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں اس ظلم کو برداشت کر رہی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، جن کی وجہ سے ان کے مرد، ان کے بچے یہ بھی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں اور یہ اپنے مقاومت سے اور اپنے ریزسٹنس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہاں پہ نہ صرف غزہ کی خواتین ہیں، وہاں پہ اور جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے خود یہ سلیکٹ کیا ہے کہ وہ غزہ آئیں اور غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ تو یہ جو مثالیں ہم یہاں پہ آج غزہ میں عورتوں کی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آج تک ہم نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ ایجاد نکرده بودن۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا ظالم فورسز کا ایک فوکس ہے جب ہم نسل کشی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ختم کریں۔ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بچے انہوں نے شہید کر دیے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ تو آپ کیسے سوچتی ہیں ان ماؤں کے بارے میں جن کے بچے ان کے سامنے شہید کر دیے، ان بہنوں کے بارے میں جن کے بھائی ان کے سامنے شہید کر دیے گئے؟ عرض کردم بانوان همیشه به عنوان انسان‌های ترسو معروف، جیسا کہ میں نے بتایا فیمیلز کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ان میں ڈر اور خوف ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن آج ہم غزہ کی عورتوں میں ایک شجاعت دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ وہاں پہ ایک مومن نسل، ایک جہادی نسل کا خاتمہ کیا جا سکے، وہ اسی بہاف پہ اور اسی وجہ سے وہاں پہ جو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں ان کو شہید کریں۔ اسرائیلی خود کو حضرت موسیٰ کے پیرو مانتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ فرعون کے پیرو ہیں، کیونکہ فرعون کا جیسا فرعون نے کیا کہ جس نے بچوں کو شہید کر دیا، بچوں کو مار ڈالا، اور پھر عورتوں کو انہوں نے اپنے بردگی میں لیا اور ان کو ایسے کاموں پہ مجبور کر دیا جس پہ ان کو شرم آئے۔ یہی سارا کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ و اینجا اسرائیل نشون میده که پیرو حضرت موسی نیست، او پیرو فرعون هست۔ آپ بیگم صاحبہ ہیں صدر ایران کی۔ ایران کی خواتین کے بارے میں مغربی میڈیا میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بہت کچھ بولا جاتا ہے۔ وہ مغربی میڈیا کہتا ہے کہ وہاں کی خاتون سپریسڈ ہے یا ان کو حقوق نہیں ملتے۔ آپ کیا سوچتی ہیں مغرب کا جو تصور ہے ایرانی خواتین کے بارے میں؟ من مایلم که در واقع خبرنگارای زیادی رو دعوت بکنیم۔ اس سلسلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دنیا بھر سے جرنلسٹ کو دعوت کریں تاکہ وہ ایران کی وزٹ کریں۔ اس حوالے سے فیمیل جرنلسٹ کی کچھ سیشنز بھی ہوئی ہیں، کچھ کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے آ کے ایران کی جو ریالٹی ہے اس کو دیکھا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہے۔ غزہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، ایک ملٹری وار ہے اور ایک میڈیا وار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہم جس وار میں ہیں وہ میڈیا کا وار ہے۔ ہم پہ میڈیا امبارگو لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ایران میں عورتوں کی حقیقت اور ہمارا جو انقلاب کی ریالٹی ہے اور ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کی ریالٹیز کو ہم دنیا تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارے انقلاب کی آواز کو صہیونزم کے امپیریالسٹ نے دبا دیا ہے۔ ہم فری جرنلسٹ سے یہی چاہیں گے اور فری انسٹیٹیوشن سے یہی چاہیں گے کہ وہ ایران تشریف لائیں اور ریالٹی کو اپنے نظروں سے دیکھیں۔ مستقل داره ما همواره در ایران از اونها دعوت میکنیم بیان واقعیت رو خودشون ببینن و منعکس بکنن۔ اس سارے دباؤ یا جو چھپایا جاتا ہے اس کے باوجود آپ کی ماشاءاللہ ایک بڑی آواز ہے ایران کی ویلیوز کو، اسلامک ویلیوز کو آگے بڑھانے کی، پردے کے حوالے سے آپ کی بڑی آواز ہے۔ ایک بار آپ نے فیمنسٹ موومنٹ کو آپ نے برابر کیا کہ یہ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہے، یعنی خواتین کی طرف سے اشتعال انگیزی کو آپ نے فیمنسٹ موومنٹ کے برابر قرار دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ما هم در اسلام و هم در ایران تجربه کردیم که همیشه موفقیت زنان و مردان به هم گره خورده و همیشه موفقیت زنان
اسلام اور ایران کے ویوز کے مطابق مرد اور عورت کی کامیابی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایک عورت کامیاب تب ہو سکتی ہے جب عورت کا مرد اس کا ساتھ دے، اور مرد تب کامیاب ہو سکتا ہے جب عورت اس کا ساتھ دے. فیمنزم اس حوالے سے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک نفرت کو پھیلاتا ہے، اور یہ ایک عورت کے ایموشنز کے خلاف ہے، کیونکہ عورت مہربان ہوتی ہے، کائنڈ ہوتی ہے، اور یہ خدا کے اسم رحمان کا سمبل ہوتی ہے. لیکن فیمنزم کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ایک کمپٹیشن یا مردوں سے ایک نفرت عورتوں میں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کرنی چاہیے، جیسے فیملی ممبرز ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمیشہ تکمیل کننده است. ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک کمپلیٹ وجود رکھتا ہے. قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ عورت مرد کے سکون کا باعث ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے سکون کا باعث ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ مردان باعث قوام باپ ایک مرد کے لیے حامی ہوتا ہے، اس کا ایک مددگار ہوتا ہے. اسی طرح ایک بھائی اپنے بہن کے لیے، ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے. لیکن فیمنزم یہ جو نفرتیں پھیلاتا ہے، نفرت پھیلانا یہ فیمنزم کا نتیجہ ہے، اور یہ عورت کے ذات کے بالکل برعکس ہے. نتیجه فمینیسم بوده که به هیچ عنوان با روحیه طبیعی زنان سازگار نیست. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیلہ عالم الہدیٰ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کو ایک بار پھر پاکستان آنے پہ ویلکم کہتے ہیں، اور خوشی ہوئی کہ آپ نے غزہ کے حوالے سے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، کیونکہ واقعی ناظرین جو غزہ کی صورتحال ہے، وہاں کی جرأت اور وہاں کی بہادری وہ اب پوری دنیا کے سامنے ہے.